للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وفي مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل سبحان الله سبحان الله فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھی اللهم صل على محمد وعلى اصحاب سیدنا محمد وبارك وسلم ابھی عليه. بہت حضرات کے منہ بند ہیں، بلند آواز سے پڑھی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ آج ہمیں اس محفل پاک میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، آمین. بخشش کا ذریعہ بنا. آمین. مولا یہاں پر جو بھی تیرا ذکر ہو، تیرے نبی کا ذکر ہو، دعائیں ہوں، مولا اس ذکر و اذکار کو، اس محفل کو ہمارے لیے یہاں پر جتنے بھی عوام ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، سب کے لیے مولا نجات کا ذریعہ بنا. آمین. ہم سب پر اپنا فضل فرما آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم دین اور شریعت کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں، سیکھیں اور سکھائیں. اور اگر ہم اس نیت اور اس مقصد سے آئے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جائیں گے اور وہاں پر علماء کرام سے ہم بیانات سنیں گے اور سن کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ضرور یہ محفل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، وہ بن سکتی ہے. میں دو تین باتیں وقت مختصر سا عرض کر دوں، لیکن اس سے پہلے عرض کر دوں نہ میں شیخ الحدیث ہوں نہ شیخ التفسیر ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. وہ تو شخصیتیں اور ہوتی ہیں
جو شیخ الحدیث کے مسند پر یا شیخ التفسیر کی مسند پر فائز ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ کہ جنہوں نے دین کے نام پر کھایا اور جو کھا رہے ہیں، حضور کے نام پر کھاتے ہیں اور کھا رہے ہیں، ہم سے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ہم اس دین کی کچھ خدمت کرتے کہ جو ہمارے لیے یہ چیزیں حلال ہوتی. ہم نے تو صرف نبی کے نام پر کھایا ہے، دین کے اور شریعت کے نام پر کھایا ہے، لیکن ہم سے آج تک اس دین اور اس شریعت کے لیے کچھ نہیں ہو پایا. اور ہمارا دین اسلام وہ دین ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے آیا ہے. نہیں، 1400 سال پہلے میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 1400 سال پہلے ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ ہم تک پہنچی ہے. ہمارا دین اسلام جب اس دنیا میں حضرت آدم بھی تشریف نہیں لائے تھے، جب اس دنیا میں انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ہمارا دین اسلام ہی تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. یہی دین تمام دینوں سے اعلیٰ افضل اور حق دین ہے، وہ ہے دین اسلام. حق بے شک. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دین اسلام یہ سب سے پہلا دین ہے اور اصل دین یہی ہے، اور یہی دین حق ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. قرآن نے بھی کہا ہے اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین حق ہے وہ تو وہ دین اسلام ہے. لیکن یاد رکھیں، جب کوئی حق کی بات کرتا ہے یا دنیا میں جب بھی کوئی حق آتا ہے تو حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. اگر دنیا میں دین اسلام آیا ہے تو دین اسلام جیسے ہی اس دنیا میں آیا، بلکہ سب سے پہلا دین وہ دین اسلام ہے، سب سے حق دین وہ دین حق ہے، دین اسلام ہے. لیکن جب سے یہ دین اس دنیا میں تشریف لایا ہے، تب سے لے کر اس دین کے ہمیشہ مقابل رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جس نے بھی اس دین اسلام کا مقابلہ کیا ہے، جس نے بھی اس دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، وہ خود مٹ گیا ہے. ہمارا دین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ. بے شک بے شک. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر ہم اسلام کے تاریخ کو پڑھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے آئے جنہوں نے اس دین اسلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے گھروں کو گرانے کی کوشش کی ہے، مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ خود مٹ گئے. دین کل بھی زندہ تھا، آج ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. اور یہاں پر میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جنہوں نے دین اسلام کو یا اللہ کے کسی گھر کو مٹانے کی کوشش کی ہے، وہ خود مٹ گئے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے سورت تلاوت کی ہے، سورہ فیل، یہ آپ سب کو یاد ہے، اور یہ ہمارے عام لوگوں کو بھی یہ سورت یاد ہوتی ہے، جس کو سورہ فیل یا علم ترا کہتے ہیں. یہ سب آپ کو یاد ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے، لیکن میرے آقا کریم، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ دین ہمارا یہ 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ انسانیت جب اس دنیا میں آئی ہے تب سے ہمارا یہ دین ہے. اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود تھا. اور حبشہ اور یمن کا ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے خانہ کعبہ ہے، اور یہ اللہ کا گھر، یہ آج کا نہیں ہے. تو جب ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ
ہر ملک سے آ کر مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور خانہ کعبہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بلڈنگ ہی تو ہے. ایک چکور مربع صورت میں ایک بلڈنگ ہے. اور ابرہہ اس نے سوچا کہ لوگ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں کیوں نہ اپنے ملک یمن یا حبشہ کے درمیان میں ایک ایسی بلڈنگ بناتا ہوں جو خانہ کعبہ سے خوبصورت ہو، اور لوگ خانہ کعبہ کے بجائے ادھر یمن اور حبشہ کے اندر آ کر وہ اس بلڈنگ کا طواف کریں. گویا کہ اس نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا مقابلے میں، اس کے مقابلے میں اپنے یہاں پر ایک بلڈنگ بنائی اور اس کو خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت بنایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ سے کٹ کر وہ یمن اور حبشہ کی اس بلڈنگ کا جو ابرہہ نے بنائی ہے اس کا طواف کریں. لیکن جب ابرہہ عرب کے لوگوں کو جب پتہ لگ گیا کہ ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن اور حبشہ کے درمیان میں ایک بلڈنگ بنائی ہے اور لوگوں کو ادھر کی طرف کہہ رہا ہے کہ ادھر آ کے طواف کرو، عرب میں سے ایک شخص اٹھتا ہے. اٹھنے کے بعد وہ یمن اور حبشہ جا کر اس بلڈنگ کے اندر جو ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنائی تھی اس میں جا کر گندگی اور ناپاکی کر کے اس گھر کو ناپاک کر دیتا ہے. جب ابرہہ بادشاہ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، ابرہہ بادشاہ اس غصے میں اور تیش میں آ کر کہ عرب کے ایک آدمی نے آ کر میرے اس گھر کی توہین کی ہے، اس نے عزم و ارادہ کر لیا اور عزم مصمم کر لیا کہ اب میں نے خانہ کعبہ کو گرا دینا، میں نے خانہ کعبہ کو زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دینا ہے اور خانہ کعبہ مٹ جائے گا اور میری یہ بنائی ہوئی بلڈنگ اسی کی لوگ طواف کریں گے، اسی کی زیارت کیا کریں گے. لیکن ابرہہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے اندر تو بلڈنگ دیکھ رہا یہ کسی عام انسان کا بنایا وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے حکم سے بنایا گیا ہے. جب یہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف اپنے لشکر کو لے کر چلتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے مکہ کے باہر وہ پہلے پڑاؤ کرتا ہے اور اس نے کیا کیا، مکہ کے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کے مال مویشیوں کو اس نے قید کر لیا، بند کر لیا، جس میں حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے ان کے 200 اونٹوں کو پکڑ کر ان کو بند کر لیا. جب حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے وہ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی اور صدر تھے، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرے 200 اونٹ ابرہہ نے مکہ کے باہر بند کر لیے ہیں، حضرت عبد المطلب اس ابرہہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں اے بادشاہ تو نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، تو میرے اونٹ واپس دے دے. اب یہ ابرہہ جو بادشاہ تھا یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ تو خانہ کعبہ کا متولی ہے، تو خانہ کعبہ کا ذمہ دار اور صدر ہے، اور تو میرے پاس آ کر خانہ کعبہ کے متعلق بات کرتا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کیوں آیا ہے، گرانے کے لیے کیوں آیا ہے. لیکن اے عبد المطلب تو نے خانہ کعبہ کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی، تو نے تو صرف اپنے اونٹوں کے تعلق سے بات کی. یہاں پر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے تعلق سے بات کروں گا، خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ خود اس کی حفاظت ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اتنی بات کہہ کر جب ابرہہ نے یہ بات سنی اس نے اونٹ دے دیے اور رات گزر گئی. جب صبح ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر چل رہا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، جب وہ چلنے لگا جن ہاتھیوں پر وہ سوار تھا ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی کا نام آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے جس کا نام محمود تھا. جب وہ ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تھے وہ ہاتھی نہیں چلتے تھے، جب کہیں ادھر ادھر چلاتے تھے وہ چلنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ابرہہ نے زبردستی کر کے ان لشکریوں کو اور ہاتھیوں کو خانہ کعبہ پر جب حملہ کے لیے بھیج دیا، ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنی کمزور مخلوق جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، ابابیل کہتے ہیں پرندہ،
अबाबील जो हमने देखा होगा कि आपके घरों में भी कभी वो घोंसला बनाती हैं, मंगू से जो मिट्टी होती, मिट्टी बनाकर वो बनाते हैं, छोटी छोटी कमजोर चिड़िया होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील का एक लश्कर इस अबरहा के लश्कर पर भेज दिया, और उन चिड़ियों के मुंह में क्या थे? एक कंकर मुंह में था, एक कंकर एक पांव में, दूसरा कंकर दूसरे पांव में, नहीं एक चिड़िया के पास 3 कंकर थे। और वो चिड़ियों का लश्कर उस अबरहा के लश्कर पर जब आए, ऊपर से जब उन्होंने वो पत्थर और कंकरियां फेंके, और अल्लाह की कुदरत देखे, जब एक कंकर किसी लश्करी के सर पर लगता था तो सर पर लगने से वो खुद उसके 2 फाड़ हो जाते थे। वहां से वो कंकर नीचे हाथी पर गिरता था, हाथी के भी वहां से 2 फाड़ हो जाते थे, और वो कंकर नीचे जमीन पर गिर जाता था। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अबरहा के लश्कर को हलाक कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक सूरत नाजिल फरमा दी, कहो मेरे आका, ओ मेरे नबी, इन मुश्रिकीन मक्का से कह दो, जो मुश्रिकीन मक्का कहते हैं हम मोहम्मद को मिटा देंगे, हम मोहम्मद के दीन को मिटा देंगे, हम मोहम्मद की शरीयत को मिटा देंगे। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या रब ने उनके मकरो फरेब को खत्म न कर दिया? वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और महबूब इनसे कह दो कि हमने उनके ऊपर वो छोटे छोटे अबाबील परिंदे ना भेजे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि जो उन पर छोटे छोटे पत्थरों के कंकर डालते थे, फजअलहुम कास्फी माकूल, गोया कि वो ऐसा हो गए जैसा कि खाया हुआ भूसा होता है। जब एक जानवर घास खाता है और मुंह में चबाता है, जिस तरीके से मुंह में चबाने के बाद वो घास बन जाता है, रब कहता है कि जो मेरे घर को मिटाने के लिए आए थे हमने उनको वैसा ही कर दिया। लेकिन याद रखें, वो अबरहा का लश्कर, वो अबरहा जो अपने आप को ताकतवर कहता था, जब उसने खाने काबा का मुकाबला किया, वो खाने काबा अल्लाह के घर को मिटाने के लिए आया। खाने काबा आज भी मौजूद है, क़यामत रहेगा, लेकिन अबरहा कल खत्म हो गया था, आज तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। बेशक बेशक सुभान। लेकिन याद रखें, हमारे दीन और इस्लाम पर आज से नहीं हमेशा से मुकाबला होता रहा, लेकिन हमारा दीन नहीं मिटा। आप देखें, मेरे आका करीम को और मेरे आका करीम की शरीयत को वहां के मुश्रिकीन मक्का ने मिटाने की कोशिश की। अबू जहल मिट गया, दीन हमारा आज भी जिंदा है। अबू लहब मिट गया, हमारी शरीयत आज भी जिंदा है। उतबा और शैबा मिट गए, हमारी शरीयत और दीन आज भी जिंदा है। और करबला के मैदान को देखे, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी शहादत देकर इस्लाम को जिंदा किया। और यजीद तो सोचता था कि हमने इमाम हुसैन को के सर को काटकर हमने शरीयत को खत्म कर दिया, दीन को खत्म कर दिया, लेकिन दीन आज भी जिंदा है, यजीद का कहीं नाम और निशान नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और हर दौर में, हर सदी में इस्लाम पर हमला होता रहा, लेकिन हमारा दीन और हमारा इस्लाम न कल मिटा था न कल मिटेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने दीन और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, वो खुद मिट गए, उनका नाम और निशान न रहा। लेकिन हमारा दीन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। लेकिन लोगों, ये तो हमें यकीन है, ये तो हमारा ईमान है। कोई कितना भी पावरफुल आ जाए, कोई कितना भी ताकतवर आ जाए, और वो हमारे मसाजिद को, हमारी खानकाहों को, हमारे दीन को मिटाने की कोशिश करे, वो मिट जाएंगे। लेकिन हमारा दीन न मिटा था न मिटेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये रहेगा। लेकिन याद रखें, कुरान को मिटाने वाले, आज आप असमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मुझे बताइए कितने लोगों ने कुरान पर हमले किए, कितने लोगों ने कुरान को बदलने की कोशिश की, कितने लोगों ने इस कुरान पर हमले किए। लेकिन क्या हमारे कुरान 1400 साल से लेकर आज तक किसी एक जबर में फर्क आया? किसी जेर में फर्क आया? किसी नुक्ते में फर्क आया? हम यहाँ एक किताब छापते हैं, एक अखबार छापते हैं,
اور آپ نے دیکھا ہو چاہے وہ اخبار ہو کتاب ہو کوئی بھی ہو جب وہ پریس سے چھپتا ہے ضرور کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے، بے شک لیکن ہمارا یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن بھی تو چھپتا ہے لیکن آج تک ہمارے قرآن کی چھپائی میں آج تک ایک نقطے کی فرق نہیں، ایک نقطے کا فرق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن نہ مٹا تھا نہ مٹے گا، لیکن لوگوں اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا دین نہیں مٹے گا، ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا قرآن نہیں مٹے گا، ہمارا یہ ایمان ہے ہماری مساجد کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، لیکن اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیں، آج اگر ہمارے اس قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، مٹا تو اس کو کوئی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے دین پر حملے ہیں، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ ہماری شریعت پر حملے ہیں، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، لیکن آج یہ اگر حملے ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے، یہاں پر ہمارا اتنا بڑا مجمع ہے، بتاؤ آج صبح ہم نے کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی؟ آج صبح ہم میں سے کتنے لوگوں نے نماز فجر ادا کی ہے؟ آج صبح ہم میں سے کتنے لوگ اذان سننے کے باوجود بھی مسجد میں گئے ہوں گے؟ آج اپنے اس علاقے میں کہیں دور کی بات نہیں کروں، اپنے اس علاقے پر نظر دوڑائیں، کتنی ہماری مساجدیں ہیں جن مساجد میں اذان نہیں ہوئی ہوگی؟ کتنی ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ بغل میں مسجد ہے لیکن ہم مسجد تک نہیں پہنچے؟ کیا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نماز مٹے گی؟ نہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے قرآن مٹے گا؟ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے ہماری مسجدیں مٹیں گی؟ ہم دین پر عمل نہیں کریں گے ہمارا دین مٹے گا؟ نہیں مٹے گا، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم مٹ جائیں گے، ہمارا کہیں تاریخ میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو غیر آباد کریں گے تو وہ مسجدیں غیر آباد نہیں، وہ ہمارے گھر غیر آباد ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو ہم ایسے چھوڑیں گے، قرآن نہیں مٹے گا، ہم مٹیں گے۔ اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے، دین زندہ رہے گا، مٹیں گے تو ہم مٹیں گے۔ بتاؤ کل ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور آج ہمارے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے ہم نے مسجد الگ کی ہے۔ آج ہم نے اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے، قوم پرستی میں، اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے ہم نے قرآن اور مساجد اور دیگر معاملات کو ہم نے الگ کیا ہے۔ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟ ہم کس مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہمارے ان علاقوں میں ایسی مسجدیں نہیں ہیں کہ جن میں پورے سال دروازہ نہیں کھلتا ہے؟ بتاؤ دروازہ کون کھولے گا ایسی مساجد کا؟ کون کھولے گا مساجد کا دروازہ؟ کیا ہماری ایسی مساجدیں نہیں ہیں کہ جن مساجد کے اندر جانوروں نے اپنا بسیرا بنا کے رکھا؟ نہیں ہے ہماری ایسی مساجدیں۔ کون ان مساجد کو آباد کرے گا؟ کیا ہمارا گھر میں قرآن نہیں ہے کہ پورے سال ہمارے گھر کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو پورا سال قرآن ہمارا طاق میں پڑا رہتا ہے، ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ کون کرے گا اس کی تلاوت؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے زوال نہیں بنے گا؟ کیا یہ مساجدیں ہمیں بددعا نہیں دیں گی؟ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے، اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہمارا عالم اس کو کہتا ہے کہ تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے توبہ کر لے، ادھر سے کہتا ہے توبہ کرنے کے بجائے ادھر سے ہمارے لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ بھئی ہاں پہلے شراب بند کرو، پہلے سود بند کرو، پہلے فلاں چیز بند کرو، پھر فلاں چیز بند کرو۔ اور بھئی اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ انسان سے ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم توبہ کرنے کے بجائے ہم آگے سے دلیلیں دیتے ہیں، ہم آگے سے جو ہے اپنے اماموں کو کہتے ہیں
کہ تو فلاں کے ساتھ مل گیا اس لیے مجھ پر کہہ رہا ہے، تو فلاں کے ساتھ مل گیا اس لیے مجھ پر ظلم کرتا ہے، فلاں کو تو نے نہیں کہا تھا میرے پر ظلم کر رہا ہے۔ لوگوں ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اس دین اور شریعت کو کدھر کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسجدوں کو الگ نہیں کیا؟ ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم نے الگ الگ جمعے قائم نہیں کیے۔ آج تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جمعہ ایک عام چیز ہے، یہ ایک عام نماز ہے۔ یاد رکھیں جمعہ جو ہے یہ ایک ایسی عام چیز نہیں ہے۔ جمعہ میں اور 5 وقتہ نماز دونوں میں فرق ہے۔ 5 وقتہ نماز آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، آپ جنگل میں ہو، گھر میں ہو، صحرا میں ہو، میدان میں ہو، بارش میں ہو، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں بھی آپ 5 وقتہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر وقت آئے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور 5 وقتہ نماز کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں، اور اگر آپ 2 آدمی ہیں تو 2 آدمی بھی جماعت کر سکتے ہیں۔ لیکن جمعہ کے لیے آپ جنگل میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز آپ تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز اگر 2 آدمی ہو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جمعہ کی نماز ہر جگہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کیا ہوا، لوگوں نے اگر ایک گاؤں کے اندر 5 مسجدیں ہیں تو 5 مسجدوں میں جمعہ قائم کر دیے ہیں، اور ہر ایک کہتا ہے یہ بھی مرکزی مسجد، یہ بھی مرکزی مسجد، یہ بھی مرکزی۔ او بھائی آپ کے کہنے سے مرکز بن جائے گا؟ ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسجدوں کو الگ کر دیا، قوم کے نام پر، زبانوں کے نام پر، دیگر معاملات پر ہم نے مسجدوں کو الگ کر کے ہم نے دین کے ساتھ مذاق کر دیا، اور ہم نے یہ سوچ لیا کیا ہمیں اپنی ذاتی لڑائیاں مٹانے کے لیے مسجدیں ملی ہیں؟ ہمیں اپنی ذاتی رنجشیں اور ذاتی عداوتیں ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں دین ہی ملا ہے؟ کیا اور کوئی میدان نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس لیے میں اپنے پورے گلاب گڑھ، ہمارا پورا جو تحصیل ہے، سب لوگوں سے کہتا ہوں آج تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے مسجدیں الگ۔ ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے وہ تعلق نہیں رکھتے ہیں، بد مذہبیت سے ان کا تعلق ہے، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر اہل سنت والجماعت والے ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت اگر مذہب ایک، مسلک ایک، عقیدہ ایک، تو پھر ذاتی معاملات پر مسجد الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ذاتی معاملے کی وجہ سے ہم مسجدوں کو الگ کر رہے ہیں اور الگ الگ جمعہ قائم کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں ہمارے اس پورے علاقے میں جہاں پہلے جمعہ قائم ہو چکے ہیں بس وہیں پر رہنے دیے جائیں، الگ سے جو جمعہ قائم کریں گے یا جہاں پر جمعہ قائم کیے جا رہے ہیں وہ سب غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ اچھا بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں نا، اب بھائی جمعہ نمازی تو پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ لیکن یاد رکھیں ہمیں نماز اپنے من سے نہیں پڑھنی ہے، ہمیں نماز جس نبی کے وسیلے سے ملی ہے، نبی کی شریعت کے مطابق پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، ہم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے شرائط بھی تو کہ کون سی نماز ہم نے کہاں پر پڑھنی ہے اور کس جگہ پر پڑھنی ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی مفاد پرستی کے لیے لوگوں نے مساجد کو الگ کر دیا ہے اور مدارس کو بھی الگ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہر محلے میں ہمارے مولویوں نے بھی، ہمارے لوگوں نے بھی الگ الگ 2-2 3-3 کمرے کے مدارس قائم کر دیے ہیں۔ اس سے نہ میرا نقصان ہوگا نہ آپ کا نقصان ہوگا، اگر اس سے نقصان ہوگا تو ہمارے دین پر ضرب پوچھتی ہم کمزور ہو جا رہے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے علاقہ میں ایک ہی مسجد ہو کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہو۔ اچھا آپ مجھے بتائیے ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ جمعے میں ہر مسجد میں دیکھیں 2 صفیں 3 صفیں، بتاؤ 2-3 صفوں سے زیادہ کہیں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے مدارس کا حال دیکھیں، اگر ایک مدرسہ کہیں ہے وہ چل ہی نہیں رہا،
تعاون ہی نہیں کر رہے، لوگ آ ہی نہیں رہے، موتی بیچارے حضرات پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں کہ کس طریقے سے ہم نظام چلائیں، لیکن ہم اس کے مقابلے میں دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ان کا ہے نا، ہم الگ کریں گے، یہ ان علاقے کا ہے، ہم اپنا الگ کریں گے۔ اور بھائی ہمیں اپنی ذاتی معاملات ہم ان کو دین میں لے کر آئے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی شریعت میں یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم یکجا ہو کر ہم اس دین کو اور شریعت کو آگے لے کر چلے۔ لیکن اگر ہم اسی انداز سے رہے، یاد رکھو جب تم ٹوٹ گئے، تمہارے الگ الگ جماعتیں ہو گئی، تم الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، تبھی آج لوگوں کی ہمت ہے، کبھی آپ کی مسجد پر حملہ کر رہے ہیں، کبھی آپ کی درگاہ پر حملہ کر رہے ہیں، کبھی آپ کے قرآن پر حملہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے دین پر حملہ کرتے ہیں، کبھی آپ کی شریعت پر حملہ کرتے ہیں۔ بہت خوب، لیکن یہ صرف آپ کی کمزوری ہے، کسی اور کی کمزوری نہیں۔ بہت اعلیٰ۔ لیکن اگر کہیں اب ہم اپنے مولویوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، ہماری عوام علماء سے زیادہ قصوروار ہے۔ اگر ہمارے عالم کہیں کسی مسجد میں کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، لوگوں کے اندر دو پارٹیاں ہو جاتی ہیں، دو پارٹیاں۔ امام کو کیا ضرورت تھی مسجد میں مسئلہ بیان کرنے کی؟ او امام تمہارا غلام ہے، امام تمہارا نوکر ہے کہ جو تم چاہو گے وہ امام کرے گا۔ امام شریعت کا خادم ہے، وہ شریعت کی بات کرے گا، تمہارا غلام نہیں۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر کوئی ڈول بجاتا ہے، امام مسجد کے اندر اگر کھڑا کر کے اس ڈول کے تعلق سے بولے، اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے تعلق سے بولے، کوئی زناکاری کرتا ہے اس کے تعلق سے بولے، کوئی لڑکیوں پر سما لیتا ہے اس کے تعلق سے بولے۔ آج کل عزت کے نام پر، توہین کے نام پر 10-10 لاکھ کھاتے ہو، اس کے نام پر بولتے ہیں امام تو اس کے ساتھ مل گیا۔ اور امام کو تو اپنی حق بات کرنی ہے، اگر امام نہیں بولے گا تو پھر کون تمہاری اصلاح کرے گا؟ پھر کون حق کی بات کرے گا؟ اور پھر وہاں پر دو پارٹیاں بن جاتی ہے، ایک پارٹی امام کے مخالف ہو جاتی، ایک امام کے حق میں ہو جاتی ہے، امام کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی علماء سے کہتا ہوں، آپ عالم ہو، آپ شریعت کے خادم ہو، آپ شریعت کے نوکر ہو، اور آپ کو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہے، نبی کا وارث ہے، اور جو وارث ہوتا ہے اس کو اپنے جس کا وارث ہے اس کی بات کرنی ہے، چاہے کوئی راضی رہے کہ کوئی ناراض۔ لاجواب حضرت، لاجواب، بہت خوب۔ ہمیں حق کی بات کرنی ہے، چاہے کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت خوب۔ ہاں، جو لوگ اس انداز کی پارٹی بازی میں جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، الگ الگ فرقوں میں مت بٹو۔ اور جہاں پر فرقے اعتقاداً ہے، اسی طریقے سے اعمالاً بھی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کی الگ الگ جماعتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر امام کی بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں، مدارس والوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور تمہیں 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے لوگوں کی ناکیں جو ہیں وہ آسمان پر چڑھی رہتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اسٹیجوں سے حق بیانی کریں، حق بات بیان کریں اور لوگوں کو اجاگر کریں، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی چاپلوسی کرتے رہیں گے کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صدر صاحب ہیں، فلاں سیکرٹری صاحب ہیں، فلاں جنرل سیکرٹری ہے، ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، ہم اس کے غلام ہیں جو شریعت کا غلام ہے۔ لاجواب حضرت، بہت خوب۔ ہم اس کی بات مانیں گے جو شریعت کی بات مانے گا، اگر وہ شریعت کی بات نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو شریعت کا غلام ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے، اور میں یہاں پر علماء کے سامنے ایک بات اور رکھوں، عوام کے سامنے، اگر ہم حق بات بیان نہیں کریں گے، صحیح بات بیان نہیں کریں گے، کل ہماری بھی پکڑ ہوگی۔
کل ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ علامہ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بندروں اور ریچھوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا گیا اس لیے کہ ان کے سامنے لوگ برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ کل ایسے لوگوں کو ریچھوں اور بندروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہاں پر ہمارے لبرل قسم کے، آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فلاں کر رہا مجھے کیا ضرورت ہے، کرنے دو نا، ہم الگ ہیں۔ ہمارے عوام میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، فلاں نے اگر غلط کیا کرنے دو، جو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم تو اپنا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کان کھول کے سنے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک قوم ہلاک ہوئی۔ او میرے بزرگوں، او حاجیوں، اے اپنے علاقے میں اپنا نام رکھنے والوں سنو، جب تمہارے علاقے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے اور تم پھر چھپ جاتے ہو اپنے کمرے کے اندر، گھر کے اندر چھپ جاتے ہو، وہ کر رہا کرنے دو، وہ رشوت لینا تو لینے دو، وہ زناکاری کر رہا تو کرنے دو، وہ بدکاری کر رہا تو کرنے دو، ہم تو اپنا پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ کان کھول کے سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک قوم ہلاک ہو گئی جس قوم کے اندر 18,000 ایسے لوگ تھے جن کے عمل فرشتوں جیسے تھے۔ کیسے عمل تھے ان کے؟ فرشتوں۔ ہم تو گنہگار، ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں، اور اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے علاقے میں مجھ سے کوئی بڑا نیک ہے ہی نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، میں نے تو حج بھی کیا ہے، میں تو یہ بھی ہوں، میں تو فلاں بھی ہوں، اور وہ گناہ کر رہے کرنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں 18,000 ایسے لوگ تھے کہ جن کے عمل فرشتوں جیسے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس پوری بستی کو ہلاک کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جو گنہگار تھے ان کو تو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، لیکن جو 18,000 نیک لوگ تھے جو قدسی صفات تھے ان کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گنہگار تھے وہ تو تھے، لیکن جو نیکوکار تھے وہ ان گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے اور چھپ جاتے تھے کہ وہ کرتے ان کو کرنے دو، ان کو منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی گناہ کرتا ہے ہم اس سے دور رہیں گے، وہ اس کا گناہ اس کے لیے نہیں؟ اگر آپ منع نہیں کریں گے، اگر آپ منع نہیں کریں گے تو کل آپ نے بھی اس کی زد میں آنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے علاقے میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور یہاں پر جو ایک بہت بڑی برائی ہے وہ ہے یہاں پر ہمارا ازدانے کا مسئلہ۔ ازدانہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر عام ہے، اور اس مسئلے کو میں کہیں برتا بیان کر چکا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، اگر کسی کی لڑکی اغوا چلی جاتی ہے، متوجہ رہے، اغوا گئی، پھر لڑکی والا کیا کرتا ہے؟ لڑکے والے سے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ازدانے کے نام پر لیتا ہے۔ کیا عزت پیسوں سے ملتی ہے؟ قرآن فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ چاہتا ہے جس کو عزت دیتا، اللہ چاہتا ہے جس کو ذلت دیتا ہے۔ تو کیا آپ عزت کے نام پر یہ پیسہ کھسوٹ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جواب دیں آپ لوگ، اگر آپ نے لڑکے والوں سے، لڑکی والے نے 2 لاکھ عزت کے نام پر لیے تو کیا لڑکے والے کی عزت نہیں ہے؟ پھر لڑکے والا بھی تو لڑکی والی سے عزت کے نام پر پیسہ لے، کیونکہ گناہ خالص لڑکے کا نہیں ہوتا، گناہ لڑکی اور لڑکے دونوں کا ہوتا ہے۔ جب دونوں کا گناہ ہے تو سزا ایک کو کیوں؟ اس لیے یہ اس انداز کے جو کاروبار ہے، یہ وپار آپ کے اندر چلا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔
اسی طریقے سے آج کل دیکھیں آپ ہماری عورتیں جس ہم سن رہی ہیں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو صبح اٹھ کے 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کو آپ دین کا درس دیتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کو آپ نے دین کی تعلیم دی ہے، لیکن جب دین کی تعلیم نہیں دیں گے پھر یہی معاملات رہیں گے، یہی بے حیائیاں